ابراہیم علیہ السلام انہی کی نسل میں سے تھے، تو ان کا بھی وہی عمل تھا. یعنی کہ دیکھو کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو ابراہیم علیہ السلام نے فالو کیا تھا، جس میں انہوں کس کو فالو کرے؟ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے کو فالو کر رہے. جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا تھا، یعنی کہ رب کے حضور کیا ہے، صفت کیا بتائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ قلب سلیم جو ہے ان کی صفت بتائی جا رہی ہے. قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھک جاتا ہے، یعنی کہ تسلیم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تمام شرک سے اور گندگیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، تو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا تھا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو اندھا فالو نہیں کیا. اب کیونکہ پیچھے ہم دیکھیں پیچھے پریویس آیتوں میں ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ اندھا اپنے باپ دادا کو فالو کرنے سے جو ہے ان کو زخم کا درخت کھلایا جائے گا اور ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو جو ہے غیر سوچے سمجھے فالو نہیں کیا. کیونکہ دیکھیے کہ ان کے باپ کیا تھے؟ ان کے باپ خود جو ہے بت گر تھے، بت کو جو ہے بنانے والے تھے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ان کے اپنے ابو سے اور اپنی قوم سے جو ہے پوچھ رہے ہیں، ان کو سوچنے پر جو ہے ابھار رہے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی کہ اپنے جو جھوٹ گھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو معبود ہے وہ تمہارے کو اوکے ہے، اور اللہ رب العالمین، اچھا اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور ساتھ میں صفت ایڈ کر دیے نا، اللہ رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی. اب یہاں پر جو ہے یہ واقعہ ایکچولی ایسا ہے کہ جو ہے ان کی جو قوم تھی وہ کیونکہ بت پرست تھی، تو پھر وہاں پر ان کا جو ہے عرس لگتا تھا، بتوں کا جو ہے میلہ ٹھیلا جو ہے اس طریقے سے لگتا تھا. تو وہ تمام جو ہے مل کر جب جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھے کیا تم نہیں چلو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہی کی طرح، جیسا انہوں جو ہے ایک تو شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور دوسرا جو ہے تاروں پر جو ہے بہت زیادہ بلیف کرتے جو ہے اس اینگل پہ رہا تو یہ میرے لیے شگن ہے، اس اینگل پہ رہا تو میرے لیے اب شگن ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ تاروں والا جو ہے یقین رکھتے تھے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہی کی طرح جو ہے اس طریقے سے جو ہے ایکشن کرے، پریٹینڈ کرے کہ تاروں کی طرف نگاہ ڈالے، اور پھر اس کے بعد بولے کہا میری طبیعت خراب ہے. یعنی کہ لوگ کیا سمجھے کہ انہوں جو ہے تاروں سے یہ بات معلوم کر رہے جیسا سمجھے، پر ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ مطلب یا وہ مقصد جو ہے نہیں تھا. ان لوگوں نے اپنے حساب سے، اپنے عقیدے کے حساب سے جو ہے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اچھا ابراہیم یہ بولنا چاہ رہے کہ تاروں کے حساب سے جو ہے ان کو یہاں پر میلے میں جانا مناسب نہیں ہے، تو انہوں جو ہے پیچھے رک جا رہے. تو پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ لوگ بھی یقین کر لیا اور بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جو ہے تمہارے حساب سے اگر تمہارا نکلنا جو ہے اب شگن ہے، تمہارا نکلنا جو ہے صحیح نہیں ہے، تو پھر تم رک جاؤ. اب دیکھیے کہ یہاں پر ستاروں کی جو ستاروں سے جو ہے شگن لینا یا اب شگن لینا، یہ کس کا عمل ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کا جو ہے یہ عمل ہے. تو خدا نہ خواستہ جو شرک کرنے والا یہ جو عمل ہے وہ ہمارے اندر نہ ہو. ہمارے بھی جو ہے معاشرے میں اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ ڈیٹ آف برتھ معلوم کر کے، مہینہ معلوم کر کے اس سے جو ہے کچھ اچھا یا نکالا جاتا، کچھ برائی نکالی جاتی. اور پھر جو ہے بعض اس طریقے کے کچھ کیلنڈرز بھی شاید جو ہے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے ستارہ یا چاند جو ہے یہ اینگل پہ ہے تو یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے، یہ چیز تمہارے لیے بری ہے. تو اس طریقے کی باتیں جو ہے ایک نبی کے جو ہے ہدایت یافتہ قوم کی جو ہے یہ صفت نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہ قوم کی صفت ہے جس کو کریکٹ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہاں پر جو ہے اپنی قوم کو اب آگے جو ہے کس طریقے سے سیکھ دیتے ہیں. دیکھیے، اور یہ کام جو ہے ہم کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے. یہ تمام جو ہے شرک میں جو ہے آتا ہے، یہ ہوروسکوپ نکالنا اور پھر
ہمارے لیے جو ہے اچھائیاں یا برائیاں نکالنا، یہ تمام جو ہے شرک میں آتا ہے. کسی کو ہاتھ بتانا اور لکیروں سے جو ہے چیزیں معلوم کرنا، یہ تمام جو ہے شرک کے ہی اقسام ہیں. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا. اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا معاملہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام معبودوں کے ساتھ، ان کے معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ چپکے سے جو ہے ان کے مندروں میں جو ہے گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں. اب یہاں پر جو ہے جیسا ان لوگ عرس کو جا رہے، ان لوگ جو ہے اپنے کیا بولیں گے کہ میلے کو جا رہے، ان کی جو بھی وہ گیدرنگ تھی اس کو جا رہے، تو پھر ان لوگ کیا کرتے تھے کہ ارے اب اپنے معبودوں کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے، تو اب جانے سے پہلے کیا کرتے تھے، بڑے بڑے شینوں میں جو ہے چڑھاوے چڑھاتے تھے کہ بھائی تم جو ہے ذرا آئے تک یہ ذرا ہمارے جو بھی چڑھاوے ہیں نا اس سے مینج کر لو، پھر ہم جو ہے بعد میں آ کر تمہاں کو کیئر کر لیں گے جیسا آج. تو پھر کیا ہے کہ چڑھاوے جو چڑھا کے جاتے، تو اب ابراہیم علیہ السلام گئے اور فل جو ہے غصے میں. اب بولے کہ پہلے تو بولے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، یہ سب چڑھاوے ہیں نا سامنے رکھے ہوئے، کیوں نہیں کھا رہے یہ تمام چیزوں کو، کیا ہو گیا، آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ ایسی کوئی بات بھی نہیں کر رہے جس سے جو ہے میں کو جو ہے کچھ بات سمجھ میں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ کے ساتھ، سیدھے ہاتھ کا مطلب کیا ہے، قوت کے ساتھ جو ہے خوب خوب جو ہے ضربیں لگانے لگا. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس جو ہے ہانپتے کانپتے بھاگتے بھاگتے جو اس کے پاس آئے. اب دیکھیے کہ یہ جیسے جو ہے مندر میں یہ کام ہوا تو پھر یہ بات جو ہے پھیلی اور ان لوگوں تک جو ہے تمام لوگوں تک معلوم ہوئی. اب وہ لوگ جو ہے اپنے جو بھی ان کے ریچولس تھے، میلے ٹھیلے میں جو بھی کامات تھے، وہ تمام اپنے ریچولس کو جو ہے چھوڑ کر جو ہے بھاگتے بھاگتے ہانپتے کانپتے جو ہے واپس آئے اور آ کر جو ہے اس نے کہا کیا تم اپنی ہی اب یہاں پر جو ہے بھاگتے آئے اور آ کر جو ہے اب پوچھے کہ کون ہے، کیسا ہوا، یہ کون کرے یہ تمام. اب یہ تمام جو ہے ڈیٹیلز ہمارے کو دوسرے حصوں میں جو ہے قرآن کی ملتی ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک شخص ہے، انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بلائے تو ابراہیم علیہ السلام الٹا ان سے پوچھے کہ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے بناتے ہو. یعنی کہ تم جو ہے اپنے ہاتھوں سے یہ جو پتھروں سے جو مورتی بنا رہے، یہ پتھروں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو پتھر ہے، مٹی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو ملا کر تم اپنے لیے جو ہے بت بنا لیتے ہو. تو وہ خالق کو بھول جاتے ہو جو اصل تم کو پیدا کیا ہوا ہے اور تمام دنیا کو پیدا کیا ہوا ہے، وہ خالق کو جو تم بھول جا رہے. تو انہوں نے جو ہے اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو دعوت دی. اب یہاں پر کیا ہوا، دوسری جگہ پر کیا تھا کہ ان کو ضمیر کی طرف انہوں لوٹے، ان کو احساس بھی ہوا، پر انہوں نے کیا کیا کہ نہیں 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 نہیں، اگر ان کی بات مان لیے تو پھر ہماری جو ہے باپ دادا سے جو چلی آ رہی طریقہ وہ جو ہے ختم ہو جاتا. تو لہٰذا ان لوگوں نے کیا کہا کہ چلو مدد کرو اپنے معبودوں کی، ہاں مدد کرو اپنے معبودوں کی اور اس کو جو ہے ابراہیم کو لے کر جو ہے جلا دو. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کا جواب، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک لاؤ، یعنی کہ ایک بڑی سی بھٹی جو ہے تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. یعنی کہ بڑا سا جو ہے ڈھیر جمع کرو اور جو ہے ایک منجنیک میں بٹھا کر جو ہے اس کو وہاں سے جو ہے جیسا یعنی کہ سمجھے کہ بھائی جیسا گلیر ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے کھینچ کر جو ہے ان کو وہاں پر پھینک دو، کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کو پھینک دو. اب یہاں پر دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کہیں نہیں بھاگے، کہیں پر نہیں ڈرے، کچھ معافی نہیں مانگے، اپنی بات کو واپس نہیں لیے، اپنے توحید کی دعوت پر جمے رہے. اور جو بات ہے اور مسلسل جو ہے جو توحید کی جو دعوت تھی وہ مسلسل انہوں دیتے رہے، چاہے مجھے مار دو چاہے مجھے جلا دو، میں جو توحید کی جو حق بات ہے وہ میں بتا کر رہوں گا. تو نہ انہوں ڈرے، نہ پسلے، نہ پیچھے ہٹے، نہ جو ہے نرم پڑے، نہ حکمت کے طور پر جو ہے خاموش بیٹھے، کچھ بھی نہیں، اپنی جو ہے بات پر اڑے رہے. اور یہاں تک کہ جو ہے بتایا جاتا کہ ان کا باپ بھی جو ہے یہ آگ جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا اس کی آگ جمع کرنے والوں میں سے ان کا باپ بھی جو ہے موجود تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک اہم اور ضروری بات کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے گئے جا کر جو ہے مورتیوں کو جو ہے مندر میں گھسے، مورتیوں کو توڑ دیے. تو اب اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سنت ابراہیم ہے اور پھر جو ہے ہم کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے مندروں میں گھس کر جو ہے مورتیوں کو جو ہے تباہ کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے.
اور ان کو ان کا رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حجت کو قائم کرنا ہوتا ہے، اور ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے جو ہے مندر میں داخل ہوئے، اللہ کے حکم سے جو ہے انہوں نے یہ تمام جو ہے اعمال کیے، اور رسولوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی خاص ایک مدد بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ ہم جو ہے کبھی کسی کو دعوت نہیں دیے اور کبھی کسی کو جو ہے دین کے بارے میں نہیں بتائے، ان کو جو ہے توحید نہیں بتائے، ان کو جو ہے شرک کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے، اور سیدھا جا کر جو ہے اس طریقے سے جو ہے غیر حکمتی کام اگر جو ہے ہم کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بہت ہی برے کانسیکوینسز جو ہے ہم کو اور انفیکٹ پوری قوم کو جو ہے بھگتنا پڑے گا، فسادوں کا جو ہے یہ ذریعہ بنے گا۔ بعض جو ہے نوجوان اس طریقے کی آیتوں کو جو ہے غلط لے لیتے ہیں اور اس سے جو ہے غلط کنکلوژن نکالتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب مکے میں رہے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرے، اور اس کے بعد جب مدینے میں گئے اور فتح مکہ جب ہو گیا، ٹھیک ہے، 8 سال کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا، یعنی کہ 21 ایئرز کی دعوت کے بعد جو ہے اب یہاں پر فتح مکہ کے بعد جو ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حکم دیا اپنے صحابہ اکرام کو کہ یہ تمام جو بت ہے، بتوں کو جو ہے خانہ کعبہ سے نکال کر خانہ کعبہ کو جو ہے پاک کیا جائے۔ تو یہ جو ہے طریقہ دین کا ہوتا ہے کہ آپ پہلے اتنی توحید کی دعوت دیں، شرک کے بارے میں بتائیں کہ حجت پوری تمام ہو جائے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد اس طریقے کے ایکشن لیے جاتے ہیں۔ پہلے جو ہے الٹے سے اگر کام کریں گے، یعنی کہ اے ٹو زیڈ نہیں جائیں گے بلکہ زیڈ سے اگر اے تک آئیں گے تو پھر یہ الٹی گنتی جو ہے انسان کو یا پوری قوم کو جو ہے بھگتنی پڑتی ہے۔ تو خیر اب یہاں پر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈال دو، انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہیے تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ اب یہاں پر انہوں نے جو ہے ایک کاروائی کی، خفیہ تدبیریں کرے ابراہیم علیہ السلام پر، کیا کرے؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے اسفل کر دیا، انہی کو جو ہے نیچا دکھا دیا، یعنی کہ اتنی پوری قوم جس میں بادشاہ اور بادشاہ کی پوری فوج اور پوری قوم کے لوگ جو ہے عام عوام جو ہے اس کے اندر مبتلا تھی، اور یہاں تک کہ ان کے خاندان والے، ان کے باپ تک اس میں مبتلا تھے، سارے مل کر جو ہے ایک ابراہیم کو جلا نہیں سکے، سارے مل کر جو ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے اسفلین بنا دیا، انہی کو جو ہے نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جیسا دوسرے روایت آیتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مومن بندوں کی اللہ تعالیٰ ایسی ہی مدد کرتے ہیں جیسے انسان کا جو ہے گمان تک نہ ہو۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب جلا نہیں سکے تو پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم اب جو ہے تو اب یہاں سے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی کہ اب میں یہاں پر ہجرت کرتا ہوں۔ اور روایتوں میں کیا آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ سب سے پہلا گھرانہ تھا جو ہجرت کیا، جس کو ان کی دین کے واسطے، اسلام کے خاطر جو ہے ان کو اپنے شہر سے نکالا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو ہجرت کر کر دوسری طرف جانا پڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام واز the first one to do this۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر کر جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، یعنی کہ وہی مجھے جو ہے ہدایت دے گا کہ مجھے کہاں پر جانا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کیا کام کرنے کا ہے۔ تو ہدایت کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے جو ہے نام لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر راستے کی پوری ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے دعا کی، اور دیکھیے کہ سفر کے دوران جو دعا کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں کر کے جب دعائیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے کے بعد جب دعائیں کی جاتی ہے تو پھر وہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے آیت نمبر 100 میں جو ہے جو دعا دی گئی ہے، ربی حبلی من الصالحین، کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، صالحین میں سے جو ہے وہ میرا بیٹا ہو۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اولاد کے لیے جو ہے مانگنے والی دعا، ایون جو اولاد کے لیے جو ہے خواہش رکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے یہ دعا کرے، کیونکہ اولاد تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اولاد ہو گئی، صرف وہ بڑی بات نہیں ہے، پر وہ اولاد صالح ہو وہ بڑی بات ہے۔ یعنی کہ اولاد تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پر صالح ہونا بہت بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو لوگ قرآن اور حدیث سے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے
اشد یہ خواہش ہوتی ہے، بہت زیادہ شدید یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد بھی نیک صالح ہو، رائٹ، ان کی اولاد بھی کیا ہونا ہے، صالح ہونا ہے، تاکہ صرف ہم جو ہے آخرت میں کامیاب نہ ہو بلکہ ہماری اولاد بھی کامیاب ہو. ہم صرف جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والے نہیں ہو، بلکہ ہماری اولاد بھی جو ہے دائی ہو، ہماری اولاد بھی مبلغ ہو، ہماری اولاد بھی جو ہے دین کے کام میں جو ہے جد و جہد کرنے والے مجاہد ہو. تو ہم جو ہے ہر ایک نیک جو والدین ہوتے ہیں ان کی جو ہے یہ نیک اولاد کی خواہش ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، صرف خواہش نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا آگے میں بتاؤں گی کہ اور ایک عمل کیا کرنے کا ہے. تو سب سے پہلے تو نیک اولاد کے لیے جو ہے دعا کرنا ہے. پر دیکھیے کہ دعا جو ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نیک کی بد کی اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. پر جو دعائیں قربانی کے بعد کی جاتی ہے، جو دعائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرنے کے بعد کی جاتی ہے، وہ دعا فوری کی فوری جو ہے قبول ہوتی ہے. تو ابھی اسی وقت جو ہے ہم اپنے لیے جو ہے دعا کریں. جس کو اولاد نہیں ہے وہ بھی دعا کریں، اور جس کو اولاد ہے انہوں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صالح بنا دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو جو ہے دین کے جو ہے مجاہد بنا دے، تاکہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں ہو. کیونکہ دیکھیے کہ جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو جب وہ بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو جو ہے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، دین کا جو ہے دین کے شعار کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو والدین تڑپ اٹھتے ہیں، والدین بے چین اٹھتے ہیں. ہر ایک والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے نیک صالح ہو. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے تڑپ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے. ہاتھ اٹھا کر جب ان کے لیے دعائیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز عطا بھی کرے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ خود صالح بننا ہے، جو آگے انشاءاللہ میں ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی کہ خود صالح بنیں گے تو پھر وہ اثر اولاد میں خود بخود آئے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے فوری سے جو ہے دعا کی، اپنے جو ہے ہجرت کے سفر میں انہوں نے دعا کی، قربانیوں کے بعد کیا ہے، اپنی جو ہے جان کی قربانی لگائے ہوئے ہیں، اپنی جو ہے شہر کو جو ہے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اب نکلے ہوئے ہیں. اور پھر اس کی دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دے دی. اب یہاں پر جیسا وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اولاد عطا فرماتے ہیں. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ، اب یہ لڑکا جو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا کیا. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. اب دیکھیے کہ یہ واقعہ تو ہم بہت زیادہ جو ہے پڑھ چکے ہیں، اور میرا جو ذی الحج کا جو اسپیشل پروگرام تھا لاسٹ ٹائم ذی الحج میں، تو اس میں جو ہے میں اس کے متعلق جو ہے کافی ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، اور تمام جو ہے اسٹوری بھی دیکھی تھی، اس سے جو ہے تمام ہم لوگوں نے جو لیسنز جو ہم کو سیکھنے کے تھے وہ بھی دیکھے تھے ہم لوگ. تو تھوڑا سا جو ہے فاسٹ ہم لوگ گزر جائیں گے کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام جب غیر وادی ذی زرع میں، یعنی کہ جہاں پر کوئی جو ہے لوگ نہیں ہے، کوئی ایک جو ہے انسان نہیں ہے دور دور تک، وہاں پر جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیے، وہ تمام جو واقعہ ہے تو وہاں پر انہوں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، وہ سروائیو کرے، رائٹ. تو پہلے ایک مرتبہ جو ہے زندگی ختم ہونے کے در پہ تھی، انہوں نے سروائیو کیا، پہلی بار بچ گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جب بچ کے جو ہے کچھ ایک 10-12 سال کی 14 سال کی جو ہے عمر کو پہنچے، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، کچھ کرنے کے قابل بنے، تب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ ان کو جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. کیونکہ ان کو جو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وحی کی شکل ہوتا ہے. میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو فیصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تھوپا نہیں کہ دیکھو ایسا ایسا میں خواب دیکھا، میرے کو تمہارے کو ذبح کرنا ہے، بلکہ کیا کرے، ان کو جو ہے ان سے مشورہ کرے پہلی چیز، اور دوسرا جو ہے ان کو سوچنے کی ترغیب دلائے کہ انسان ہم کیا ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے سوچنے والا ہم کو بنانے کا ہے.
ہم جو ہے اپنی اولاد کو سوچنے والا ہی نہیں بناتے، ان کو جو ہے ڈیسیجن لینے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کا ہے، ہر چیز جو ہے یعنی کہ کیا کپڑے پہننا ہے ہم ڈیسائیڈ کرتے، کیا کھانا ہے ہم ڈیسائیڈ کرتے، کون سا جو ہے سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے ہم ڈیسائیڈ، ہر چیز ڈیسائیڈ کر کے ان کے اوپر جو ہے تھوپتے جاتے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اولاد کو جو ہے نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رہتی، نہ ڈیسیجن میکنگ کی جو ہے صلاحیت رہتی، تو پھر جو ہے ویسے لوگ جو ہے آگے جا کے زیادہ سکسیسفل نہیں بنتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں جو ہے انہی کے اوپر رکھ رہے اور پھر دیکھ رہے کہ ان کا جو ہے کیا لیول ہے، انہوں جو ہے کس طریقے سے جو ہے جواب دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اب دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا خوبصورت ان کا جو جواب ہے کہ کیا کہ آپ کو جو حکم ہو رہا کریے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں تو میں بھی تو ویسے ہی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا۔ آپ نے اپنی جان کی قربانی دی ہوئی ہے تو میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں بھی جان کی قربانی دینے والا ہوں، اور پھر جو ہے مجھے ہر حال میں آپ صبر کرنے والا پائیں گے، ہر آزمائش میں جیسا آپ نے صبر کیا تھا مجھے بھی جو ہے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ پر سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جان کی قربانی دیے، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں جو ہے صبر کر کے ثابت قدم اترے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھکنے والے تھے، پر ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کو تربیت نہیں کرے، ابراہیم علیہ السلام کو تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنے آنکھوں سے یہ سب چیزیں جو ہے کرتے ہوئے نہیں دیکھے، تو کس نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو یہ تمام باتیں سکھائی تھی؟ جیسے علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ آداب جو فرزندی تھی، یہ جو اتنا اچھا فرما بردار بیٹا بننے کی جو صفت تھی، یہ کس نے ان کو جو ہے سکھائی؟ یہ جو ہے بی بی ہاجرہ کی تربیت تھی، یہ ان کے ماں کی تربیت تھی۔ اس کے اندر ہمارے کو سمجھ میں آ رہا کہ ماں کا کیا جو ہے یعنی کہ ماں کیا کر سکتی ہے، ماں کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے خوبی اور صلاحیت رکھی ہے، یہ آیت ہمارے کو جو ہے بتاتی ہے۔ کیونکہ اکثر جو ہے مائیں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو جو ہے سب آرڈینیٹس ہیں، ہم زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، باپ کا سپورٹ رہنا ضروری ہے، باپ کا جو ہے کوآپریشن رہنا ضروری ہے، سب لوگ جو ہے مجھے ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں، میں دین کی باتیں جو ہے میرے اولاد میں کیسا ڈالوں، کیونکہ ماحول ویسا نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ان کے ابو جو ہے اتنے زیادہ دیندار نہیں ہے، ان کا جو ہے خاندان جو ہے اتنا دیندار نہیں ہے، میں کیسا جو ہے بچوں کو وہ کروں۔ یا پھر کچھ مائیں یہ کہتی ہیں کہ بھئی میں سنگل مدر ہوں، میں سنگل پیرنٹ ہوں، ان کے ابو جو ہے باہر ہے، سعودی عرب میں ہے یا کہیں ابراڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ویسی ماں کو بھی جو ہے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے کچھ جو ہے انتقال بھی ہو جاتا تو اکیلے ماں کے اوپر جو ہے تمام ریسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تب یہاں پر دیکھیے کہ ایک ماں نے کیا کیا تھا، یہاں پر ماں نے کس طریقے سے تربیت کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام یہ بول رہے کہ باپ ابو جان آپ جو کرنا ہے کریے، آپ میرے کو صبر کرنے والا پائیں گے، میں بھی آپ کی طرح قربانی کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں نے بچپن سے اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ابو کی قربانیاں بتائی تھی، ان کے ابو کی صفات بتائی تھی، ان کے ابو کی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بتائی تھی، ان کا جد و جہد بتایا تھا، کس طریقے سے آزمائشوں میں صبر کرنا ہے وہ بتایا تھا، اور خود بھی جو ہے ایک صبر کی مثال تھے، خود بھی جو ہے شکر کی مثال تھے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے چھوڑ کر جا رہے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا جو ہے پوچھتی ہے مکہ میں جب جو ہے کعبہ کے قریب جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں صبر کروں۔ تو یہ صبر کرنے کی جو ہے صفت کہاں سے آئی؟ ان کی ماں سے آئی، انہوں نے صبر کی خود مثال بن کے بتایا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک سنگل مدر کے لیے کتنے چیلنجز، اور یہاں پر کوئی جو ہے ویل فرنش گھر نہیں ہے، پورا اطراف جو ہے ہر چیز کی سہولت نہیں ہے، بلکہ اکیلے تنہا وہاں پر ڈیزرٹ میں انہوں نے کیا کیا جو ہے اپنی زندگی میں سیکریفائسز کر کے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا براٹ اپ کیا تھا ہوں گا، تو وہ تمام جو صبر انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا، وہ صبر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو ہے انہوں نے ٹرانسفر کیا، وہ صبر۔ تو بیسٹ پیرنٹنگ کی جو ہے یہ آیتیں ہیں کہ ہم ہمیشہ کیا ہے کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کو دیکھتی ہے، والدین کس طریقے سے جو اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار ہے، اولاد بھی ویسی بنے گی، والدین کیسے قربانی کرنے والے، اولاد بھی بنے گی، والدین کیسے جو ہے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، اولاد بھی بنے گی، اپنے آپ کو کس طریقے سے سرنڈر کرنے والے، اولاد بھی بنے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جیسی ہو، ویسے ہم کو بھی خود وہ اعمال اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے۔ اکثر کیا ہے کہ بعض وقت شوہر اور بیوی کی نہیں جمتی تو ماں جو ہے الگ ہو جاتی ہے، باپ الگ ہو جاتا ہے،
پارٹی بنا دیتے ہیں، گھر کے اندر ہی پارٹی بن جاتی ہے، اور پھر جو ہے لاشعوری طور پر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اولاد کے کان میں جو ہے باتیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں چھوٹے ہیں، عقل نہیں ہے تو سن لیتے، بعد میں بڑے ہونے کے بعد جو ہے نہ باپ کی عزت نہ ماں کی عزت۔ تو اگر ہم جو ہے کہ انسان ہماری اولاد کو ایک اچھا اخلاق اور ایک اچھا انسان بنانا چاہ رہے تو ہمیشہ ماں باپ ایک یونٹ بنیں گے، دونوں مل کر جو ہے تربیت کریں گے۔ اگر کچھ ایسے حالات ہیں جہاں پر صرف ایک جو ہے پیرنٹ ہے تو وہ ایک پیرنٹ بھی یہ کام کر سکتی ہے، خاص طور پہ ماں۔ ماں جو ہے یہ جو یعنی کہ تربیت کی جو ذمہ داری ہے جو ماں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر رکھی ہے، تو وہ بہترین طریقے سے جو ہے اکیلی بھی وہ ادا کر سکتی ہے اور ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ نے بنایا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہو رہا میں اپنے کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے بھی جو ہے تیار ہوں، آپ کو جو حکم ہو رہا آپ کریے۔ کیا باپ کا جو ہے رتبہ انہوں نے جو ہے ان کے دل میں پیدا کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے دل میں، اور یہ بھی احساس دلا دیا تھا کہ وہ عام انسان نہیں ہے بلکہ نبی ہے، ان کا ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے ان کے ماں کی تربیت تھی۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کہ یہ دونوں کے لیے بھی مشکل تھا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی ڈیفیکلٹ تھا کہ انہوں تو اپنی جان کی قربانی کر رہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان تھا؟ ایک واحد اولاد، اس کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے قربان کر دینا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اب دیکھیے کہ ماتھے کے بل، اب اس میں جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ ماتھے کے بل اسی لیے لٹائے کیونکہ ان کا چہرہ جو ہے زمین کی طرف ہے، تو ان کی جو ایکسپریشنز ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہو سکتا ہے کہ میں برداشت نہ کر سکوں، تو انہوں ماتھے کے بل لٹا دیا۔ دوسرا کہ جب میرا بیٹا قربان ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے بل ماتھے کے بل کرا دیا، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی کہ آزمانے کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ آزمایا دیے دونوں جو ہے وہ آزمائش میں دونوں بھی کامیاب ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی کامیاب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو یعنی کہ محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، یعنی کہ یہ اوپن آزمائش تھی۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش پہلی تھی، بتائیے ذرا، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرسٹ آزمائش تھی؟ نہیں، بلکہ یہ آزمائش جو ہے مسلسل ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ہو رہی تھی۔ کب سے ہو رہی؟ ان کے جو ہے انہوں اپنے شہر میں جب تھی، جب سے جو ہے ان کی آزمائش ہو رہی، ان کے ہر طریقے سے جو ان کو آزمایا گیا۔ اب یہاں پر پھر سے آزمائش آ گئی، تو اس سے کیا سبق مل رہا کہ آزمائش ایک مرتبہ نہیں آتی، آزمائش بار بار آتی ہے۔ یہ زندگی کا طریقہ ہے، یہی زندگی ہے، زندگی میں مسلسل آزمائشیں آتی رہیں گی، ایک آ گئی تو ہم نہیں سمجھنا کہ ختم ہو گیا۔ یہ مسلسل آزمائشیں انسان کو کیا کرتی ہے؟ اپ گریڈ کرتی ہے، اس کے لیولز کو بڑھاتی ہے، اس کی جو ہے گناہوں کو معاف کرتی ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اپنے اور مقرب کرتے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ مقرب کرتے جاتا ہے، اپنے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ کرتے جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے ہم یہ جو ہے اپنے لیے سمجھ لینا ہے کہ آزمائش ایک مرتبہ نہیں آنے والی ہے، جنت کے جو ہے لیولز پانا ہے تو پھر ہر جو ہے مرحلہ کمپلیٹ کرتے جانا ہے۔ جیسا ہوتا ہے نا گیمز میں لیولز ہوتے ہیں، لیولز ہوتے جیسا آگے بڑھتے جاتے، تو ویسے ہی جو ہے یہ دنیا کے لیولز ہے، اس میں جو ہے ہم کو اپنا ایمان کو پروف کر کے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے ہم نے بعد آنے والی نسلوں میں چھوڑ دی۔ اسی آیت کو بنیاد بنا کر عید الاضحیٰ جو ہے منایا جاتا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، کہ ہم جو ہے سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی۔ کب دی بشارت اسحاق علیہ السلام کی، کوئی بتا سکتے؟ وہ ایک نبی صالحین میں سے تھا اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اسحاق علیہ السلام، یاد ہے قوم لوط کے بارے میں جب جو ہے قوم لوط کی طرف جب عذاب اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے تھے تو قوم لوط کی طرف جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اسحاق علیہ السلام کی جو ہے بشارت دی۔ یہ واقعہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا بیٹا عطا کرے، اور وہ بھی کیا ہے، وہ بھی بیٹے کیسے ہیں؟ صالحین میں سے جو ہے وہ بیٹے ہیں، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔
اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 113 پر اپن ختم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ تمام کی جو نسل ہے وہ آگے رہیں گی، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام نسل مومن نیک رہیں گی۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں جو ہے صالحین میں سے تھے، پر ان کی جو نسل ہے وہ صالحین میں سے رہنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ رہیں گے جو محسن رہیں گے، کچھ رہیں گے جو نیک رہیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ رہیں گے جو سرین ظلم کرنے والے رہیں گے۔ یعنی کہ ہمارے باپ دادا جو ہے نیک تھے تو ہم بھی ویسی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیرنٹس کتنے بھی اچھے ہو، بچے جو ہے دونوں بھی ہو سکتے، اچھے بھی ہو سکتے، برے بھی ہو سکتے، دونوں بھی پاسبلٹی ہے۔ تو اس میں جو ہے مایوس نہیں ہونے کا ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا ہے، اور ڈیفینیٹلی لا تزیر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے، خود عمل کر کے جو ہے کوشش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر چھوڑ دینا ہے۔